قرآن مجید کا 20واں سورہ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 20واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 45واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی وجہ سے اسے سورہ طٰہٰ کہا گیا ہے، اور طٰہٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 25 سے 34 تک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وسعت قلب، تبلیغی امور میں آسانی اور گفتگو میں اثر کی دعا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے فصیح و بلیغ وزیر کے ذریعے رسالت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے مددگار کا مطالبہ کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فرائض رسالت کو ادا کرنے میں کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس مددگار کا تعین بھی اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 94 میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ سے ملاقات کے بعد واپس پہنچے تو دیکھا کہ سامری نے قوم کو گوسالہ کے ذریعے گمراہ کیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سامری کی پیروی سے روکا، لیکن بنی اسرائیل نے آپ کی بات نہیں مانی۔ قوم کی گمراہی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر کوہ طور پر گئے تھے۔ آیت نمبر 109 میں شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے، اور شفاعت وہی افراد کر سکتے ہیں جو مرضی خدا کے طلبگار ہیں، اور وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا کہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 30 سے زیادہ مقامات پر شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 115 سے 123 تک میں حضرت آدم و حوا کے جنت سے نکالے جانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مخصوص درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا اور اس درخت سے پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکالے گئے، اور ان کے کپڑے اتار لیے گئے اور انہوں نے پتوں سے پردہ پوشی کی۔ آیت نمبر 124 کے بارے میں بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر اور عالم برزخ میں سختیاں اور بدبختی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو اس آیت میں سخت اور تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے۔ جو شخص سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے خدا اسے دوست رکھے گا اور وہ خدا کو دوست رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی۔ بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا۔
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر بات کریں تو وہ رازوں کو بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ کر لوں۔ فلما أتاها نودي يا موسى پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى میں ہی آپ کا رب ہوں، پس اپنی جوتیاں اتار دے، بتحقیق آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرے۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی سعی کے مطابق جزا ملے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى پس جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ آپ کو اس راہ سے نہ روک دے، ایسا ہوا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى اور اے موسیٰ، یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی اور مفادات بھی ہیں۔ قال ألقها يا موسى فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینکیں۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى پس موسیٰ نے اسے پھینکا
تو وہ یکایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لیں اور ڈرے نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر پلٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ لنريك من آياتنا الكبرى، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب آپ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري، موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ فرما ويسر لي أمري، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدة من لساني، اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقهوا قولي، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي، اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، هارون أخي، میرے بھائی ہارون کو۔ اشدد به أزري، اسے میرا پشت پناہ بنا دے، وأشركه في أمري، اور اسے میرے امر رسالت میں شریک بنا دے، كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ إنك كنت بنا بصيرا، یقیناً تو ہی ہمارے حال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فرمایا اے موسیٰ یقیناً آپ کو آپ کی مراد دے دی گئی، ولقد مننا عليك مرة أخرى، اور باتحقیق ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ پر احسان کیا۔ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف اس بات کا الہام کیا جو بات الہام کے ذریعے کی جانا تھی۔ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔ وہ یہ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، تو میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ کی بہن فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا شخص بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی
آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، پس ہم نے آپ کو غم سے نجات دی اور ہم نے آپ کی خوب آزمائش کی۔ پھر سالوں تک آپ مدین والوں کے ہاں مقیم رہے۔ پھر اے موسیٰ، اب عین مقرر وقت پر آ گئے ہیں، اصطنعتك لنفسي اور میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري لہذا آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جائیں، اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکش ہو جائے گا۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فرمایا، آپ دونوں خوف نہ کریں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کی بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى دونوں اس کے پاس جائیں اور کہیں، ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان پر سختیاں نہ کر، بلا شبہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کے لیے معین ہے جو تکذیب کرے اور منہ موڑے۔ قال فمن ربكما يا موسى فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الأولى فرعون بولا، پھر گزشتہ نسلوں کا کیا بنا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے اگائے۔ كلوا وارعوا أنعامكم
إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، صاحبان علم کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور باتحقیق ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دیں، سو اس نے پھر بھی تکذیب کی اور انکار کیا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے ہمارے پاس آئے ہو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ پس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، لہذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، صاف میدان مقرر کر لو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن وعدہ ہے اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ پس فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری مکاریوں کو یکجا کیا، پھر مقابلے میں آ گیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر تباہی ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو، وگرنہ اللہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کرے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور باہمی مشورے کو خفیہ رکھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال باہر کریں، اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا خاتمہ کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ لہذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیت جائے گا وہی فلاح پائے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم پھینکو۔ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے
मूसा को दौड़ती महसूस हुई। فأوجس في نفسه خيفة موسى बस मूसा ने अपने अंदर खौफ महसूस किया। قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى हमने कहा खौफ ना कर, यकीनन आप ही गालिब आने वाले हैं। وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى और जो कुछ आपके दाएं हाथ में है उसे फेंक दे कि जो कुछ उन्होंने बनाया है ये उन सब को निगल जाएगा। ये लोग जो कुछ बना लाए हैं वो फकत जादूगर का फरेब है, और जादूगर जहां भी हो कामयाब नहीं हो सकता। فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى फिर जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, हम हारून और मूसा के परवरदिगार पर ईमान ले आए। قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى फिरऔन बोला, तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। ये यकीनन तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। अब मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिम्त से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर तुम्हें यकीनन सूली चढ़वा दूंगा। फिर तुम्हें जरूर मालूम हो जाएगा कि हम में से सख्त और देरपा अजाब देने वाला कौन है। قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا जादूगरों ने कहा, जो दलाइल हमारे पास पहुंच चुके हैं उन पर और जिसने हमें खल्क किया है उस पर हम तुझे मुकद्दम नहीं रखेंगे। लिहाजा अब तूने जो फैसला करना है कर डाल। तू बस इस दुनिया की जिंदगी का खात्मा कर सकता है। إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى हम अपने परवरदिगार पर ईमान लाए हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, और जिस जादूगरी पर तुमने हमें मजबूर किया था उसे भी माफ कर दे, और अल्लाह सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا बेशक जो मुजरिम बनकर अपने रब के पास आएगा उसके लिए यकीनन जहन्नुम है जिसमें वो ना मरेगा और ना जिएगा। ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى और जो मोमिन बनकर उसके पास हाजिर होगा जबकि वो नेक आमाल भी बजा ला चुका हो तो ऐसे लोगों के लिए बुलंद दरजात हैं।
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی پاکیزہ رہنے والے کی جزا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل پڑے، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دے۔ آپ کو فرعون کی طرف سے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی غرق کا خوف۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور پھر سمندر ان پر ایسا چھایا کہ جس طرح چھا جانا چاہیے تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہیں طور کی دائیں جانب وعدہ دیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد هوى۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے پھر راہ راست پر چلے تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ نے عرض کیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے رب، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا، بس آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، بولے، اے میری قوم،
کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی؟ یا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے رب کا غصہ تم پر آ کر رہے، اسی لیے تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. انہوں نے کہا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا تو ہم نے اسے پھینک دیا، اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. اور ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب بنا کر نکالا جس میں گائے کی سی آواز تھی، پھر وہ بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، پھر وہ بھول گیا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا، اور وہ نہ ان کے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. اور ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا اے میری قوم، بے شک تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، جبکہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، لہذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وہ کہنے لگے ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک برابر اسی کی پرستش میں منہمک رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ألا تتبعن أفعصيت أمري. تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ہارون نے جواب دیا اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبك يا سامري. کہا اے سامری، تیرا مدعا کیا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں نے مشاہدہ نہیں کیا، بس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ موسیٰ نے کہا دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو منہمک تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ بتحقیق تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم آپ سے گزشتگان کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں سے ایک نصیحت عطا کی ہے۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ جو اس سے منہ موڑے گا بس بروز قیامت وہ یقیناً ایک بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا۔ جس میں یہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، خوف کے مارے جن کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ اس وقت وہ آپس میں دھیمے دھیمے کہیں گے دنیا میں تم صرف 10 دن رہے ہوگے۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں، جب ان میں سے زیادہ صاحب الرائے کا یہ کہنا ہوگا کہ تم تو صرف ایک دن رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ نہ آپ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھیں گے نہ بلندی۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن لوگ منادی کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کوئی انحراف نہ ہوگا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، بس آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ اور وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے کی سب باتیں جانتا ہے اور وہ کسی کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتا۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ سب چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہ بیان کی ہیں کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں لائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ بس وہ بادشاہ حقیقی اللہ برتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے کی عجلت نہ کریں اور کہہ دیا کریں پروردگارا میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور باتحقیق ہم نے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کھائیں گے۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لا زوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے لیے ان کے سطر کھل گئے اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے کاٹنے شروع کر دیے اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وہ کہے گا پروردگارا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جواب ملے گا ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا تھا اور آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تا دیر باقی رہنے والا ہے. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں یقیناً ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی تھا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لہذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرے اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے
اپنے پروردگار کی ثنا کی تسبیح کرے اور کچھ اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی اس کی تسبیح کیا کرے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رہیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے آزمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزق دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں سے واضح ثبوت نہیں آیا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم نزول قرآن سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے، ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا کہ ذلت و رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ کہہ دیجئے سب انتظار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔